اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ جیسے جیسے بھی چلتے گئے، یعنی ٹویٹر آیا تو میں نے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنا لیا، فیس بک پہ بھی بنا لیا جب فیس بک شروع میں پاپولر ہوئی، پھر کافی عرصہ اس کو میں نے ایک طرح سے ڈی ایکٹیویٹڈ رکھا، پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کر لیا۔ لنکڈ ان پہ میں بہت زمانے سے موجود ہوں، اسی طرح سے اور بھی انسٹاگرام ہے، یا میں اپنی موسٹلی تو میں اپنی یہی ٹاکس اور بلاگز، چونکہ میں ہفتے میں 3 بلاگز لکھتا ہوں، 3 ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں، تو میرا پورا 6 دن کا ایک پروگرام ہے، تو یہ میں ان میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہوں۔ اور اس دوران آبویسلی میں دیکھتا بھی ہوں کہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، ٹرینڈز ہیں۔ جیسے ٹویٹر، مجھے یاد ہے ٹویٹر جب شروع ہوا تو اس پہ چونکہ ریسٹرکشن تھی، ابھی بھی ہے، کہ ایک سرٹن نمبر آف کیریکٹر سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے تھے، اور وہ اس وقت اف آئی ریممبر کریکٹلی 140 کیریکٹرز تھا، یعنی ایک سپیس بھی آپ دیں گے تو ایک کیریکٹر ہوگا وہ، تو آپ بس بمشکل 2-2.5 لائنیں ہی لکھ سکتے تھے اس کے اوپر، اور یہ کافی عرصہ یہ ریسٹرکشن رہی ہے، تو لوگ بڑی مختصر گفتگو کرتے تھے اور اپنا کوئی نہ کوئی ویو دے کے اور بات ختم ہو ہی جاتی تھی، ظاہر زبردستی ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی ٹرینڈ نہیں تھا کہ آپ ایک ٹویٹ کو 10-12-15 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کا ایک تھریڈ بنائیں اور پھر کہیں جی اب آپ اس تھریڈ کو فالو کریں، کیونکہ ایک وقت میں زیادہ، اب انہوں نے پھر بڑھا دی تھی، 168 کی تھی، اب آئی تھنک اس سے بھی زیادہ 200+ کیریکٹرز آپ لکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ اب چونکہ اس میں پوری بات تو نہیں ہوتی، تو پھر وہ کئی اس کی قسطیں تھریڈ کی صورت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹرینڈ یہ ہے موسٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ ٹویٹر پہ، کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو صرف اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے فالوورز میں 10 دن میں 1000 فالوور آپ کیسے بنا سکتے ہیں، اور 1 مہینے میں آپ اتنے فالوور کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ آپ کو کوئی گر بتا رہے ہیں، کوئی ترکیب بتا رہے ہیں، اور یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے جناب اتنے ٹولز جو ہیں نا فلاں ڈیجیٹل میڈیا کے میں نے تیار کر کے رکھ دیے ہیں، اور یہ میں آج کے دن میں 24 آورز میں فری آپ کو دے دوں گا، بس آپ مجھے فالو کر لیجئے اور مجھے آپ کامنٹ میں کچھ لکھ دیجئے، تو میں آپ کو بس بھیج دوں گا، وہ آپ کو میں ڈائریکٹ آپ کو ڈی ایم کر دوں گا، ڈائریکٹ میسیج کر دوں گا آپ کو۔ واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو ایکچولی؟ کیا فالوورز پیدا کرنا از دی اونلی پرپز ان لائف ناؤ ایکچولی؟ کہ کسی طرح سے فالوورز میں اضافہ ہو جائے، جو ٹک ٹاک سے یہ شروع ہوا ہے نا کام زیادہ، اس سے پہلے بھی چل رہا تھا لیکن ایسا نہیں تھا۔ ٹک ٹاک نے آ کے چونکہ ملینز آف ویوز کا کانسیپٹ بنا دیا، یوٹیوب پہ تھا لیکن یوٹیوب پہ چونکہ لوگ ذرا اور طرح سے ویڈیوز پوسٹ کرتے تھے، پراپر ویڈیوز بنا کے کرتے تھے، ٹک ٹاک نے آسانی کر دیا، فون سے 1 منٹ سے کم کی آپ بنائیے، پھر فیس بک نے بھی اس پہ ریلز ڈال دیں کہ آپ بس 30-35 سیکنڈ کی ایک بنا لیجئے، اس سے بھی کم کی بنا لیجئے، اور کوئی ایسی بات کر دیجئے کہ آپ کے 2-4-5 ملین ویوز ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پیسے بھی آپ کما لیں۔ تو اب دوڑ یہ شروع ہو گئی ہے بیسیکلی کہ جی میرے ویوز کتنے ہو گئے، میرے فالوور کتنے ہو گئے، اور بس میں کسی طرح سے اس میں سے کتنے پیسے بنا لوں۔ تو یہ میں کوئی اسپیسیفک کوٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں جو ریسنٹ ٹائمز میں جس طرح سے ہوا ہے، جو ٹک ٹاکرز نے جو کچھ کیا ہے، اور جو ان کی شہرت ہوئی ہے کہ فلاں نے یوں کر دیا، اور اس کے ایک ڈانس پہ جو تھا وہ وائرل ہو گیا، اور اس نے 2 کروڑ کما لیے، اور اس نے 50 لاکھ کما لیے، اور اس نے فلاں کر لیا۔ سبسٹینس نہیں ہے کوئی، اور ان دی اینڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے سوائے پیسے کمانے کے۔ تو پیسے تو ہم پہلے ہی ہرس میں ہیں اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے اور اس سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ڈپریشن اس سینس میں بڑھ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں جانتے، نہیں کر سکتے، اور وہ الٹے پلٹے ہو کے بھی ان کی ٹک ٹاک وائرل نہیں ہو رہی، تو وہ بیچارے مستقل ڈپریشن میں ہیں کہ یار میری تو کوئی سن نہیں رہا، اور اس کو دیکھو اس کے 19 ملین ویوز ہو گئے، اور اس کے فلاں ہو گئے، اور اس کے یوں ہو گئے۔ تو یہ لوگوں میں ایک بہت زیادہ ایک جو ہے نا ڈسپیرٹی اور ڈپریشن اس کی وجہ سے آ رہا ہے کہ میں کیوں نہیں، وائی ناٹ می، اور اس کی وجہ سے لوگ بہرحال اور زیادہ الٹے پلٹے کام کرنے پہ مجبور ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ دیکھیے یہ کمیونٹیز جو بنی تھیں پہلے، جو آرکٹ سے شروع ہوئی تھی خاص طور پہ، ان کا یہ بڑا المیہ تھا کہ اس پہ بلنگ ہوتی تھی، اس پہ اس طرح کے کامنٹس پاس کیے جاتے تھے کہ کئی لوگوں نے، کئی بچوں نے، بچیوں نے، کئیوں نے خودکشی کی اس زمانے میں، لیکن آرکٹ بند نہیں ہوا۔ پھر فیس بک آ گیا،
پھر فیس بک نے یہ کام شروع کر دیا، اب انسٹاگرام چل رہا ہے، اسنیپ چیٹ چل رہا ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سب ٹیکنالوجی اچھی ہے، لیکن جو ہم جس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جس طرح سے ہم ہر حد کراس کرنے کے چکر میں ہیں وائرل ہونے کے لیے، یہ باقاعدہ یعنی یہ وائرس ہے، یہ دوسرا والا وائرس پیدا ہو گیا ہے جو شہرت کا وائرس ہے. اور جو پیسوں کا وائرس تو ہمیشہ سے ہے، لالچ تو ہمیشہ سے ہے، اور پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ضرور کمائیے، لیکن جس طرح سے ہم کمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہ لائن بلر ہو گئی ہے کہ ہم ٹھیک کر کے پیسے کما رہے ہیں یا ہم غلط کر کے پیسے کما رہے ہیں. تو وہ لائن پہلے بڑی اسٹرانگ تھی کہ یہ ناجائز ہے طریقہ اور یہ جائز ہے. پھر آہستہ آہستہ رشوت نے اس کی لائن کو بلر کیا، اور اب رشوت ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم رشوت کو نہایت عین حلال اور جائز سمجھتے ہیں. اور بڑے بڑے معززین اور معتبرین اور بڑے بڑے باریش لوگ نہایت کھلے عام رشوت لیتے ہیں، اور اس پہ انہیں کوئی شرمندگی نہیں، وہ اپنی سروس چارجز لے رہے ہیں. اور اب یہ والا معاملہ شروع ہوا ہے تو یہ بھی چل رہا ہے. دیکھیے، اس لیے نہیں کہ آئی ایم این اولڈ پرسن، تو مجھے شاید میں اولڈ ہونے کے باوجود میں نئی ساری چیزوں کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا نا، میں ہر چیز کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، سو دیٹ آئی ریمین پارٹ آف دی یوزفل سوسائٹی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ریڈنڈنٹ تو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سوچئے. اور اگر آپ خود اس پہ کام کر رہے ہیں تو بھی سوچئے، اگر آپ نہیں کر رہے اور کوئی اور آپ کے آس پاس لوگ کر رہے ہیں تو ان سے بھی بات کیجئے کہ کوئی اچھی بات کر لیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے وائرل ہو جائیں. وہ بہت اچھی باتوں سے بھی وائرل لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.